الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دوسری بیوی اور رقیون یا اخیون بادشاہ مصر کی بیٹی تھیں۔ انہی کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حکم خداوندی کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے کو اس جگہ پہنچا آئے جہاں اب بیت اللہ شریف واقع ہے، اور کچھ پانی اور چھوہارے دے گئے۔ یہ سامان خورد و نوش ایک دو روز میں ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جب پیاس غالب ہوئی تو وہ رو رو کر زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگے۔ ان کی والدہ محترمہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں اپنی نشیبی جگہ سے اٹھیں اور کوہ صفا پر گئیں جو خانہ کعبہ سے قریب ہی واقع ہے، تاکہ ذرا بلندی پر جا کر کسی آبادی یا پانی کا پتہ چلا سکیں۔ جب وہاں پر پانی نہ ملا تو وہ کوہ مروہ کی طرف چلیں۔ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان نشیبی جگہ پر پہنچی تو بچہ دکھائی نہ دیا۔ دوڑ کر فاصلہ طے کیا تاکہ بلندی پر پہنچ کر بچے کو دیکھ سکیں، مبادا کوئی جانور بچے کو نقصان پہنچا جائے۔ اسی طرح دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے ابھی 8ویں چکر کا ارادہ کیا ہی تھا کہ بچے کی رونے کی آواز آئی۔ دوڑ کر واپس پہنچی تو اللہ کریم کا دریائے رحمت معجزاً پایا۔ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام رونے کی حالت میں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی ابل رہا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم خداوندی اس جگہ ایڑی لگائی تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس خیال سے کہ پانی آس پاس بہہ کر ریتیلی زمین میں جذب نہ ہو جائے، پانی کے ارد گرد دیوار سی بنا دی اور بے تابانہ پھیلتے پانی کو زمزم کا حکم دیا، جس کے معنی ہیں ٹھہر جا ٹھہر جا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر بی بی ہاجرہ علیہ السلام اس ابلتے پانی کو زمزم کا حکم نہ فرماتی تو طوفان نوح علیہ السلام کا سماں بن جاتا۔ اب تک صدیوں سے یہ چشمہ جاری ہے اور نہ صرف اہل مکہ بلکہ لاکھوں زائرین مکہ کو سیراب کر رہا ہے، یہاں تک کہ زائرین اس متبرک پانی کو دنیا کے کونے کونے میں لے جاتے ہیں، مگر وہاں کمی کا سوال تو کجا بہتات ہی ہوتی جاتی ہے۔ یہ چشمہ یا کنواں جسے چاہے زمزم کہتے ہیں اور اس سے برآمد ہونے والے متبرک پانی کو آب زمزم کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خانہ کعبہ تعمیر کرنے سے بیشتر عالم وجود میں آیا، مگر بعد میں آندھیوں اور گرد و غبار سے یہ چشمہ اٹ گیا اور صدیوں تک معدوم رہا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا دور اقتدار آیا تو انہوں نے دوبارہ کھود کر جاری کیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ انہیں مسلسل 4 روز تک خواب میں چاہے زمزم کے دوبارہ اجرا کے متعلق اشارات ہوتے رہے۔ آخر آپ اپنے اکلوتے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر خواب میں دکھائی گئی جگہ گئے۔ وہاں قریش کے سرداران خاص کر عدی بن نوفل بن عبد مناف نے چاہے زمزم کھودنے میں ان کی مخالفت کر کے انہیں روحانی اذیت پہنچائی۔ ایک روایت ہے کہ قریش نے ان کو ان کے فرزند حارث جو ان کے بڑے اور اکلوتے بیٹے تھے اور جن کی بنا پر ان کی کنیت ابو حارث تھی کو بے وقوف کہا تھا اور زمزم کھودنے پر جھگڑا کیا تھا۔ حضرت عبد المطلب کا قریش کے ساتھ چاہے زمزم کی کھدائی کا جھگڑا اس وقت ہوا جب ان کے اکیلے فرزند حارث تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت کھدائی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا اور کافی عرصے بعد کھدائی کی گئی جب ان کے ہاں 10 فرزند موجود تھے اور سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی عمر شریف 15 سال تھی۔ جب کھدائی کرنے پر پانی نمودار ہوا تو پھر حق ملکیت پر جھگڑا اٹھا۔ حضرت عبد المطلب نے کسی دوسرے دعوے دار کو تسلیم نہ کیا، معاملے نے طول کھینچا، آخر طے پایا کہ بنی سعد کی ایک کاہنہ جو ملک شام میں رہائش پذیر ہے کے پاس چل کر اس کی ملکیت کا فیصلہ کرایا جائے۔ کچھ زیادہ راہ ساتھ لیا اور اونٹنیوں پر سوار چل پڑے۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا، دور و نزدیک پانی ملنے کے آثار بھی معدوم تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ کیا، زندگی سے مایوس ہو کر مشورہ کیا کہ یہاں پر گڑھے کھودنا چاہیے، ممکن ہے پانی مل جائے ورنہ وہی گڑھے اپنا اپنا مدفن بن جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے ان کی اس تجویز سے اختلاف کرتے ہوئے فرمایا
کہ ہمیں باقی ماندہ توانائی یہاں گڑھے کھودنے میں خرچ کرنے کی بجائے آگے چلنا چاہیے۔ وقت کو یوں مایوسی میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ قدرت کاملہ سے کیا بعید ہے کہ ہم کسی ایسے مقام پر پہنچ جائیں جہاں پانی میسر آ جائے۔ اس تجویز کو سب نے پسند کیا۔ رخت سفر باندھ کر جب حضرت عبد المطلب کی اونٹنی اٹھنے لگی تو اس کے گھٹنے کے نیچے پانی نمودار ہوا۔ سب خوشی سے اچھل پڑے، زندگی کے آثار عود آئے۔ ٹھنڈا میٹھا پانی پی کر ہوش سنبھالا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور گویا ہوئے کہ اب ہمیں کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ رب کعبہ نے چاہے زمزم کی ملکیت کا فیصلہ حضرت عبد المطلب کے حق میں کر دیا ہے۔ اب ہمیں اپنے وطن لوٹ جانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی وہ ان سے چاہے زمزم کی ملکیت کے بارے میں تنازع نہیں کریں گے۔ وہاں سے ہی واپس آ گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اگر تو اس کو پیاس بجھانے کے واسطے پیے تو اس کا کام دے گا، اگر کھانے کی جگہ پیٹ بھرنے کے لیے پیے تو اس کا کام دے گا، اگر کسی مرض سے صحت کی نیت سے پیے تو اس کا کام دے گا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سبیل ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ ایڑی لگائی تھی جہاں سے چشمہ برآمد ہوا تھا۔ اس طرح یہ ان کی خدمت و سعی کا ثمرہ شمار ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اس پانی کی فضیلت کیا ہوگی کہ شب معراج حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے براق لائے اور جنت سے سونے کا تشت لائے، لیکن قلب اطہر کو دھونے کے لیے بجائے جنت کے پانی کے زمزم کا استعمال کیا گیا۔ جب اور چیزیں جنت سے لائی گئی تھی تو پانی وہاں سے لانے میں کیا مشکل تھی؟ بات صرف یہ تھی کہ اس پانی کو اس پانی سے افضل درجہ ظاہر کرنا تھا۔